کرسٹوفر شریف، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ 14 اگست کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم کرسٹوفر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دینے کے لیے۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔ کرسٹوفر، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کو بنانے اور سنوارنے میں مائنورٹیز کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو پاکستان کی اقلیتی برادری ہے نا، ہم کوئی حادثاتاً طور پر پاکستانی نہیں ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں تو اس وجہ سے پاکستانی ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کو ترجیح دی اور انہوں نے اپنا خون اور اپنی جانیں دی اس ملک کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم حادثاتاً پاکستانی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات سوچی کہ مجھے کانگریس پارٹی سے ڈیٹیچ ہونا ہے اور مسلم لیگ انہوں نے جوائن کی، اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کی جتنی بھی اقلیتی برادری ہے، خاص طور پہ میں ہندو برادری اور کرسچن برادری کا خاص طور پہ کہوں گا، پارسی برادری کا کہوں گا کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بہت بھرپور ساتھ دیا۔ آپ رلیہ رام بردرز کے بارے میں پڑھیں، مسز رلیہ رام کے بارے میں پڑھیں۔ ابھی ریسنٹلی آکسفورڈ میں ایک بک لانچ ہوئی ہے جس میں ان کا ریلیشن شپ وتھ قائد اعظم جو ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور یہ کرسچن فیملی تھی جنہوں نے قائد اعظم کو بہت انیشل ڈیز میں سپورٹ کیا۔ آپ تھوڑا وقت میں اگر آگے آئیں، 1940 میں بھی آئیں، تو جب قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے منٹو پارک میں اور قائد اعظم محمد علی جناح کوئٹہ سے لاہور آتے ہیں، تو وہاں پر جو ان کے ساتھ چیدہ لوگ تھے، ان میں بہت زیادہ سپورٹ میں 3 میں نام لوں گا۔ جناب چندو لال صاحب ان کے ساتھ تھے جو کرسچن کمیونٹی سے ہیں، فضل الدین صاحب ان کے ساتھ تھے، لال دین شرف صاحب ان کے ساتھ تھے۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور انہوں نے آپٹ کیا کہ ہم بھارت کے ساتھ نہیں بلکہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ بائی چوائس تھا، بائی چوائس تھا، فورسفلی کہا گیا، بائی چوائس تھا۔ آپ بارڈر کمیشن کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بارڈر کمیشن میں جو بہت سے ہمارے اس وقت کے لیڈرز تھے، جو کرسچن لیڈرز تھے اور جو شیڈیول کاسٹ ہندو لیڈرز تھے، انہوں نے یہ آپٹ کیا کہ ہمیں مسلم پاپولیشن کے ساتھ گنا جائے۔ آپ کا جو بھی پریزنٹ نارووال کا علاقہ ہے، شکر گڑھ کا علاقہ ہے، قصور کا علاقہ ہے، قصور کے ساتھ گنڈا سنگھ کا علاقہ ہے، نیچے اوکاڑا کا علاقہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جو آج پاکستان کا حصہ اس لیے ہیں کیونکہ اس وقت کے کرسچن لیڈرز نے آپٹ کیا کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ کو ہر جگہ پر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کو شیڈیول کاسٹ ہندوز، پارسی برادری کی سپورٹ اور کرسچن بہن بھائی آپ کو ملیں گے۔ اچھا کرسٹوفر، میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ ہم نے مائنورٹیز کی بات کی، بالخصوص آپ نے جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کا ذکر کیا، جب بھی ہم اگر ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ایک رچ ہسٹری ہمیں نظر آتی ہے، مسلمز کے ساتھ غیر مسلمز کس طرح سے کھڑے رہے، لیکن کیا یہ جو ساتھ جڑا ہوا ہے یہ صرف پاسٹ یا ہسٹری کا ہے یا فیوچر میں یا پریزنٹ میں بھی آپ یہ جڑا ہوا ساتھ دیکھتے ہیں؟ یہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ میں ایک بہت بڑا خواب دیکھا گیا تھا۔ وہ خواب تھا کہ برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمان پڑھے لکھے ہوں گے، وہ مسلمان پڑھے لکھے ہوں گے تو آج پاکستان قلعہ اسلام ہے۔ اس خواب کی جو فلفلمنٹ ہے وہ 1947 کے بعد جو کی ہے وہ کی ہے پاکستان کے کرسچن مشنری سکولوں نے، ٹھیک ہے؟ نہ صرف بڑے بڑے شہروں میں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی تعلیم کو پھیلایا۔ پاکستان جب بنا ہے، پاکستان کا جو میڈیکل اور نرسنگ سٹاف تھا یہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ جب والٹن کے اندر ٹرینوں کی ٹرینیں اور قافلوں کے قافلے زخمی آتے تھے، اس کو جو سنبھالنے والے تھے وہ پاکستان کے کرسچن نرسز تھیں، ڈاکٹرز تھیں، اور گنگا رام ہسپتال جیسے وہ ہسپتال تھے جنہوں نے اس نیو بورن پاکستان کو سنبھالا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا آگے چلیں، بڑے فخر کی بات ہے، آپ دیکھیں برِ صغیر پاک و ہند کا جو پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر لاہور کے اندر UCH یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جس طرح ہر جگہ پہ آٹے میں نمک ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بغیر وہ پورا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جو پاکستان کی اقلیتی برادری ہے وہ ہر جگہ پہ ملے گی۔ آپ نے پریزنٹ ٹائم کی بات کی، خیر باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، بٹ اگر پریزنٹ ٹائم کی آپ بات کریں تو ابھی بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری جو اولمپک ٹیمز گئی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ایک اقلیتی برادری کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہے۔ آپ دیکھیں یوکرین کرائسس جب سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ الجزیرہ اور باقی ٹی وی چینلز پہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا کہ ایک پاکستانی ایمبیسڈر ہے، اس نے نہ صرف وہاں پاکستانی بچوں کو بلکہ بھارت کے بھی وہاں پہ جو بچے تھے سینکڑوں کی تعداد میں ان کو اپنے پاس 1-2 دن پناہ دی اور ان کو واپس بھیجا۔ وہ جو ہمارے پاکستانی ایمبیسڈر تھے وہ بھی ایک کرسچن جینٹل مین ہے۔
تو جو پاکستان کے اندر پاکستان کی اقلیتی برادری ہے نا، اس کو اگر آپ پاکستان کے فیبرک سے نکالتے ہیں نا تو پاکستان ادھورا ہے. ہمارے مسلمان بہن بھائی اور ہماری جو دیگر مذاہب ہیں یہ سب ملتے ہیں تو پاکستان کمپلیٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر پاکستان کا جو جھنڈا ہے جی. وہ سفید رنگ اور سبز رنگ سے مل کر ہی مکمل ہوتا ہے، تو یہ اسی کی مانند ہے کہ اگر اس میں سفید رنگ نہیں ہے یا سبز رنگ نہیں ہے تو جھنڈا مکمل نہیں ہے. تو ہمارا جھنڈا ہی بتاتا ہے کہ ہم ایکوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا، میں کرسٹوفر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جب ہم مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں تو سماجی اور معاشرتی تجربہ ایز اے مائنورٹی آپ کا کیا رہا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سماجی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے آپ کن چیزوں کو بہتر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ اوورآل بہت اچھا تجربہ ہے. اور آپ دیکھیں اسٹیٹ جو ہے وہ تمام اقلیتی برادریوں کو نہ صرف پروٹیکشن دیتی ہے بلکہ سٹیزن رائٹس دیتی ہیں. اور ایک چیز آپ نے میرے سے سوال نہیں کیا بٹ میں یہ ضرور یہاں کہنا چاہوں گا، اکثر طور پہ مختلف محفلوں میں لوگ کانسٹیٹیوشن اور ان چیزوں پہ بھی سوال کرتے ہیں. تو بات یہ کہ کسی بھی ملک کا قانون یا کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے نا وہ اسٹیگنٹ نہیں ہوتا، وہ اسٹل نہیں ہوتا، وہ ایوالو کرتا رہتا ہے. تو یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم پاکستان گرو کر رہا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ جو کمیاں پیشیاں بھی اگر کہیں پہ ہوتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی رہتی ہیں. بہت زیادہ ذمہ داری ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے کندھوں پہ بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری اقلیتی برادری کے کندھوں پر بھی ہے. دونوں مل کے چلیں گے تو یہ جو سفر ہے یہ اچھا گزرے گا. آج ابھی اس وقت تک دونوں مل کے بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. اچھا، تو اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کرسٹوفر بحیثیت مائنورٹیز آپ کس طرح سے جو ہے وہ 14 اگست کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ کیا خاص چیزیں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ 14 اگست والے دن جو ہے نا، یہ جیسے عید، کرسمس، ایسٹر، بقرعید آتی ہے تو وہ عید کا ایک دن ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ اس عید کی فیور شروع ہو جاتی ہے، ایک ماحول سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ہماری جو ریلیجس کمیونٹیز ہیں ان کے اندر 14 اگست سے پہلے ہی خواتین شلوار قمیص لانا شروع کر دیتے ہیں، لڑکے کپڑے لینا شروع کر دیتے ہیں، بچے اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں فراک لینی ہے، پینٹ شرٹ لینی ہے، اور یہ گرین وائٹ کمبینیشن اور یہ کانشیسلی ہوتا ہے ایفرٹ کے سبز اور سفید رنگ، وائٹ اینڈ گرین. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا کہ یہاں تک ہے کہ لوگ گھروں میں جب میٹھا پکاتے ہیں تو زردہ رنگ کی جگہ وہ سبز رنگ ڈال لیتے ہیں. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ اگر وائٹ اور گرین چاول بناتے ہیں لوگ حلوے میں زردہ رنگ ڈالنے کے بجائے سبز رنگ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ایک خوبصورت ٹریڈیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً پاکستان کے تمام چرچز میں، تمام گردواروں میں، تمام مندروں میں 14 اگست والے دن خاص طور پہ پاکستان کے لیے دعا ہوتی ہے. گھروں کو سجایا جاتا ہے، گاڑیوں پہ سٹیکرز لگائے جاتے ہیں، لوگ اپنے فیس بک سٹیٹس، لوگ اپنے ڈی پیز کے اوپر پاکستان چیکس کے اوپر گرین لگاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے گھروں کے اوپر آپ کو جھنڈا ضرور ملے گا اور پکوان پکتے ہیں ضرور، اور وہ مخصوص سیلیبریشن کا جو ہے وہ ایک انداز ہوتا ہے. اچھا کرسٹوفر، میں ایک اور سوال جو بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کا انٹریکشن نوجوانوں سے بہت زیادہ ہے، تو آپ نوجوانوں سے جب ملتے ہیں بالخصوص مائنورٹیز کے نوجوانوں سے، تو وہ کیا فیلنگز رکھتے ہیں؟ نوجوانوں کا جذبہ ردی بھر بھی کم نہیں ہوا. وہ صرف ہم مس انڈرسٹینڈ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کا ایکسپریشن فرق ہے. ایک وقت تھا لوگ باجا بجاتے تھے اور موٹر سائیکل کا شور مچاتے تھے، اب ایک دوسرا وقت آ گیا کہ لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، لوگ فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو وہ نوجوانوں کا جو جذبہ ہے وہ ادھر ہی ہے. صرف یہ کہ پہلے ایک فرق طریقے سے اظہار ہوتا تھا، اب ایک فرق طریقے سے اظہار ہوتا ہے. جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی. اور میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی چیز بتاتا ہوں، 14 اگست کا بھی ایک ایسا ایونٹ ہے جو پورے محلے کو، پوری کالونی کو، پوری سوسائٹی کو، پوری یونیورسٹی کو، پورے اسکول کو، پورے کالج کو بڑا ایک اسٹرانگلی یونائٹ کر دیتا ہے. اور یہ ایک دن کا دن نہیں رہتا، یہ ایک پورا ہفتہ 10 دن کا سیزن چلتا ہے. کرسٹوفر، بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. میں چاہوں گی کہ جاتے ہوئے آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کے نام 14 اگست کے حوالے سے پیغام دیجیے. دیکھیے جی، میرے دل کی ایک چھوٹی سی آواز ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. جب تک ہم ایک ہیں تب تک ہم مضبوط ہیں، جب تک ہم ایک ہیں ہم تب تک ہی ترقی کر سکتے ہیں، جب تک ہم ایک ہیں ہمیں کوئی باہر کا دشمن کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس پرچم کے سائے تلے ایک ہونا بہت ضروری ہے. میری دعا ہے کہ ملک ہمیشہ خوشحال رہے اور سدا سلامت رہے اور اس کے پرچم کے سائے تلے ہم سدا بہار رہیں. شکریہ کرسٹوفر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ. شکریہ آپ لوگوں کا.
ہم نے آپ کی ملاقات کروائی کرسٹوفر سے اور جانا کہ پاکستان میں مائنورٹیز جتنے بھی جس بھی شعبے میں ہوتی ہیں وہ اپنا بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں اور اسے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کی ترقی اور کامیابی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جاتے ہوئے آپ سب میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد۔